میں داخل ہے بقولہ علیہ السلام، حضور کے اس قول سے کہ لا تبیع الدرہم بدرہمین ولا الصاع بصاعین. یہ جو صاع ہے اس سے ارادہ کیا گیا کس کا؟ ما يدخل فی الصاع، جو صاع کے اندر چیز ہے. تو جب یہ ایک معنی مراد لے لیا، مجازی معنی مراد لے لیا، تو سقط اعتبار نفس الصاع. تو اب عین الصاع کا اعتبار حتی جاز بیع الواحد منہ بالاثنین، حتیٰ کہ ایک کو اگر دو کے عوض میں بیچتے ہو تو بیچو، جائز ہے. یہ ایک مسئلہ فرعیہ اس قانون سے نکلا کہ بھئی وہ جو پیمانہ ہے وہ اگر ایک دو کے عوض میں بیچتے ہو تو بیچتے رہو، بازار گرم کر لو، اس میں ربا نہیں ہے. اچھا، ایک تو یہ مثال آپ کو دے دی مسئلہ فقہیہ کی. دوسری مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں آیت ملامست جو ہے، آیت ملامست، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، وہ کیسا ہے؟ او علی سفر او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ چند صورتیں ذکر کی. وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جنابت میں ہو تو خوب اپنے آپ کو پاک کرو، انہیں غسل کر لو. وہ تو ایک صورت ہو گئی جنابت والی. لیکن آگے کیا فرمایا؟ مردہ، اگر تم مریض ہو. مریض کا مطلب یہ کہ اگر پانی استعمال کرتے ہو تو مرض میں اضافہ ہوتا ہے، وہ مریض مراد ہے. اگر تم ایسے مریض ہو کہ پانی کے استعمال سے تمہارا مرض بڑھتا ہے. بعض اوقات انسان کو زکام لگ جاتا ہے، زکام کو انسان کوئی چیز سمجھتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ پانی کا استعمال کرتا ہے تو زکام میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی تیمم جائز ہے. اس قسم کے امراض مراد ہیں. ہاں، جب سخت ہو یا نہ سخت ہو. اور جب مسئلہ یہ ہے کہ بس جب آپ کے پانی کے استعمال سے آپ کا مرض بڑھتا ہے، شریعت میں حرج نہیں ہے، لا حرج فی الاسلام. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا ان کنتم مرضی او علی سفر، یا تم سفر میں ہو تو پانی نہیں ملتا. فلم تجدوا ماء کا تعلق او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص ڈونگی جگہ سے آ جائے. ڈونگی جگہ سے آنے کا کیا مطلب؟ بڑا پیشاب کیا ہے. بڑے پیشاب کے لیے انسان ڈونگی جگہ میں جاتا ہے نا. آج کل تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. جا احد منکم، کدھر سے آیا؟ ڈونگی جگہ سے آئے گا. ہاں، دیہاتوں میں ہے، دیہاتوں میں ہے. سمجھ آ گئی نا؟ یا تم میں سے کوئی شخص ڈونگی جگہ سے آ جائے. او لامستم النساء، اصل مقصود بالاستدلال یہ جگہ ہے. یا تم نے لمس نساء کیا ہے، نساء کو لمس کیا ہے، عورتوں کو چھوا ہے. لغوی معنی تو اس کا یہی ہے کہ عورت کو چھوا ہے. تو اب یاد رکھیں کہ یہاں لامستم سے مراد کیا چیز ہے؟ جماع. لمس بالید نہیں ہے کہ تم نے چھو لیا ہے، یا لمس بالفم نہیں ہے کہ تم نے قبلہ لے لیا ہے. سمجھائیے، یہ مراد نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود
بعض ازواج مطہرات کا قبلہ لے لیتے تھے، جا کر نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، وضو نہیں فرماتے تھے. تو پتہ لگا کہ لمس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹوٹتا تو حضور وضو فرماتے. صحابہ کا بھی یہ معمول تھا. تو حضور کا عمل تفسیر ہے اس آیت کی. سمجھائیے، تفسیر ہے اس آیت کی کہ لمس سے مراد لمس بالید، لمس بالفم نہیں ہے، بلکہ لمس سے یہاں مراد جماع ہے. اچھا، لیکن اب دیکھیں آپ، یہ تو ایک معنی ہم نے لمس سے لے لیا ہے، لیکن لمس کے دو معنی ہیں. ایک یہی لمس بالید، حقیقی معنی تو یہی ہے چونا، حقیقی معنی تو یہ ہے. اور جماع یہ اس کا مجازی معنی ہے. لازمی بات ہے کہ اگر استعمال ہی نہیں ہو رہا اس میں، لفظ کا استعمال ہی نہیں ہے اگر اس معنی میں، تعریف کو دیکھیں نا، وَلَوِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ تو یہاں مراد اس سے کیا چیز لے لی گئی ہے؟ مجازی معنی. تو جب مجازی معنی جماع مراد لے لیا گیا تو اب لمس بالید اس لفظ سے اسی استعمال میں مراد لے سکتے ہیں، ورنہ وہی جمع بین الحقیقت والمجاز. کہ آپ یہ کہیں کہ جناب لمس بالید سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور جماع سے بھی ٹوٹ جائے گا، دونوں مرادیں، جس طرح بعض شوافی کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب ایک معنی مراد لیا گیا، مجازی معنی متعین ہو گیا، بس دوسرے کا اعتبار ساقط. اب حقیقی معنی اسی استعمال میں مراد نہیں لے سکتے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَلَمَّا أُرِيدَ الْوِقَاعُ، جب مراد دیا گیا ہے جماع من آیت الملامسۃ، آیت ملامسہ میں سے، تو سقط اعتبار ارادت المس بالید، تو مس بالید کا اعتبار ختم ہو گیا. یہ بات آگے فرماتے ہیں کہ اسی پر کئی مسائل اور متفرع ہیں، فروعی مسائل، فقہی مسائل، جس میں حضرت امام محمد چونکہ ناقل المذہب ہیں ان کا حوالہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اذا اوصى لموالیہ، کسی شخص نے وصیت کر دی کہ فلاں کے موالی کو میرے مال میں سے اتنا دے دینا، وصیت کر دی. اچھا، اب موالی جو ہیں یہاں اس کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی ہے اور ایک مجازی ہے. حقیقی معنی یہ ہے کہ دیکھیں، مراد تو اس شخص کا، موسی جو ہے، وصیت کرنے والا جو ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ اس کے آزاد کردہ غلام، موالی سے کون مراد ہے؟ اس کے آزاد کردہ غلام، ان کو میرے مال سے اتنا دے دے. اچھا، جب دیکھا گیا تو دو قسم کے اس کے موالی ہیں، اس کے خود آزاد کردہ غلام بھی ہیں، پھر جب اس نے غلاموں کو آزاد کیا تو ان غلاموں نے بھی آگے دوسرے غلاموں کو آزاد کیا ہے. تو ایک اس کے بلا واسطہ آزاد کردہ غلام ہوئے، موالی ہوئے، اور ایک اس کے بالواسطہ موالی ہوئے، جو اس کے غلاموں نے، آزاد کردہ غلاموں نے آگے آزاد کیا جن کو، وہ بھی تو اس کے موالی ہوئے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن موالی جو ہے
اس کا ایک معنی حقیقی ہے، وہ کون سا معنی؟ جو اس کے اپنے آزاد کردہ ہے، یہ حقیقی معنی ہے موالی کا۔ آگے اس کے آزاد کردہ کے آزاد کردہ، اس میں اس کے موالی کا استعمال، یہ مجاز ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کانت الوصیۃ لموالیہ دون موالی موالیہ، جب صورت ایسی ہوئی کہ اس کے دو قسم کے موالی ہیں، حقیقی موالی بھی ہیں اور مجازی بھی ہیں، تو دیکھیں لفظ کا استعمال حقیقت میں اولا ہے۔ جب مجاز پر کوئی قرینہ واضحہ نہ ہو، قرینہ صارفہ نہ ہو، سمجھ میں آئیے، مجاز کی طرف پھیرنے کا کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو، جیسے اس میں تو قرائن موجود تھے نا ملامسہ وغیرہ میں، تو اگر قرینہ صارفہ نہیں ہے حقیقت سے تو پھر لفظ حقیقت پر محمول ہوگا۔ تو حقیقی موالی کون ہیں اس کے؟ ہاں، جو خود اس نے آزاد کی ہے۔ لہذا وصیت میں جو مال ہے وہ صرف ان کو ملے گا، وہ جو مجازی ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ جب حقیقی معنی مراد لے لیا گیا تو اب ایک ہی استعمال میں اس سے مجازی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ عائشہ میں تو قال محمد، امام محمد نے فرمایا کہ اذا اوصى لموالی ہے، جب کسی نے وصیت کر دی اپنے موالی کے لیے، وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ، اور اس کے ایسے موالی بھی ہیں جو اس نے خود آزاد کیے ہیں، وَلِمَوَالِيهِ مَوَالٍ أَعْتَقُوهُمْ، اور اس کے موالی کے بھی آگے آزاد کردہ غلام ہیں جو انہوں نے آزاد کیے ہیں۔ دو قسم کے ہوئے، کانت الوصیۃ لموالیہ، لہذا وصیت کن کے لیے ہوگی؟ اس کے اپنے آزاد کردہ کے لیے، حقیقی معنی پر حمل کریں گے، دون موالی موالیہ، ہاں اس کے مجازی جو موالی ہیں۔ وفی السیر الکبیر، حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ہے سیر کبیر، اس میں اس سے ایک چند مسئلے اس مثال میں نقل کرتے ہیں۔ کہتے دیکھیں، اہل حرب کے یعنی دار الحرب کے کچھ باشندے ہیں، دار الکفر کے، دار الحرب کے، وہ امان لینا چاہتے ہیں یعنی ویزا لینا چاہتے ہیں، دار الاسلام آنا چاہتے ہیں، ہاں، تو انہوں نے درخواست دائر کر دی کہ جناب ہمارے آبا کو ویزا دیا جائے۔ کیا درخواست کی؟ آبا، ویزا دیا جائے، امان دیا جائے، تاکہ ہم دارالاسلام آ کر تجارت کریں یا کوئی کام کریں، ہمیں امن ہو۔ تو بادشاہ اسلام نے درخواست منظور کر دی، اپلیکیشن کو انہوں نے ایکسپٹ کر دیا، ٹھیک ہے، دے دیا ویزا، تمہارے آبا کو ویزا لگ گیا۔ اب کے دو معنی ہیں، ان کے آبا دو قسم کے ہیں، آبا تو اب کی جمع ہے نا، تو اب ایک حقیقی اب ہے جس سے انسان پیدا ہے، ایک مجازی اب ہے جو دادا ہے، دادا کو بھی اب کہتے ہیں، جد کو، ابو الاب، تو وہ مجازی اب ہے، مجازی اب ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے سیر کبیر میں کیا فرمایا کہ حقیقی آبا کو تو ویزا مل جائے گا، کیونکہ لفظ کا استعمال حقیقت میں اولا ہے، قرینہ صارفہ نہیں ہے حقیقت سے، لیکن اس کے جو اجداد ہیں، دادے پردادے جو ہیں، وہ اس میں داخل، ہاں،
کیونکہ جب حقیقی معنی مراد لے لیا گیا تو اب مجاز مراد لے سکتے ہیں. اس لیے فرمایا وفی السیر الکبیر لو استامن اہل الحرب علی آبائہم، اہل حرب نے اگر طلب امن کیا یعنی ویزا طلب کیا اپنے آبا پر، تو لا تدخل الاجداد فی الامانی، اب امان میں اجداد داخل نہیں ہو سکتے. ٹائم ہو گیا؟ اچھا چلیے پھر باقی آگے کریں گے. تو قاری صاحب آپ نے یاد کیا، شاہ صاحب آپ نے یاد کیا ہے؟ اچھا سنا ہے. الفقار پڑھیں بیٹھا آگے. ولو استامنا، ولو استامنا. اچھا اب ایک اور صورت نقل فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اگر اہل حرب نے امان مانگا دارالاسلام کے حکام سے، لیکن امان مانگ رہے ہیں کن کے لیے؟ لِأُمَّهَاتِهِمْ، کہ بھئی ہماری ماؤں کو ویزا دے دو، انٹری سرٹیفکیٹ جاری کر دو. تو درخواست منظور ہو گئی، ویزا ان کو دے دیا گیا، ماؤں کو ویزا دے دیا گیا. کہتے ہیں اسی طرح سیم بالکل جیسے آبا کی بات تھی وہی بات یہاں میں بھی ہے، کہ کا بھی ایک معنی حقیقی ہے جس سے انسان پیدا ہے، اور ایک وہ جدات ہیں، جدات دادی نانی. لیکن نانی جو ہے اس کو جدہ فاسدہ کہتے ہیں، الام جدہ فاسدہ، اور الاب ہاں جدہ صحیحہ. یہ میراث کی اصطلاح ہے، پڑھو گے کہیں تو پھر بات آئے گی. فاسدہ اور اس میں درمیان میں فرق ہے. جدہ فاسدہ جو ہے یہ ذوی الارحام میں سے ہے، ہاں اس کا معاملہ اور ہے کچھ. تو بہرحال اسی طرح ابو الام جو ہے وہ جد فاسد ہے ذوی الارحام میں سے. تو یہ جو ہے اس کے بھی دو معنی، حقیقی معنی اپنی ماں جس سے پیدا ہے، اور مجازی معنی الام یا الاب جدات. تو کہتے ہیں بھائی چونکہ یہاں پر حقیقی معنی قریب الفہم ہے، لفظ کا جب اطلاق ہوتا ہے تو اس کا موضوع لہو معنی جو ہے متبادر الی الفہم وہی ہوتا ہے جس کے لیے وضع ہے لفظ، تو وہ قریب الی الفہم ہوتا ہے، ذہن اسی کی طرف بھاگتا ہے. لہذا اپنی مائیں جو ان کی ہے ان کو تو امان مل جائے گا. اب جب حقیقی معنی مراد ہو گیا ہے تو اسی لفظ سے پھر مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے، لہذا جدات جو ہیں وہ خارج ہوں گی، ہاں ان کو اس امان میں شریک نہیں کیا جا سکتا. آئیسوں میں ترجمہ کریں. وَلَوِ اسْتَأْمَنُوا عَلَىٰ أُمَّهَاتِهِمْ، اگر دارالحربیوں نے امان مانگا علی امہاتہم اپنے امہاتوں کے لیے، تو لا یثبت الامان فی حق الجدات، جدات کے حق میں امان ثابت نہیں ہوگا کہ یہ مجازی معنی ہے اور حقیقی لے لیا گیا. وعلی ھذا قلنا، کہتے اسی قاعدے اور قانون کے مطابق کہ ایک استعمال میں مجازی اور حقیقی دونوں معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، کہ یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے اور یہ جائز نہیں ہے. کہتے اسی قاعدے کے مطابق ہمارے ائمہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اذا اوصى لابکار بنی فلان، کسی شخص نے وصیت کی کہ بنو فلان، بنو فلان، بنو زید، بنو بکر، بنو ثعلبہ، کوئی ہو،
لیکن بنو فلان کو میرے مال سے میرے مرنے کے بعد اتنا دے دو، یہ وصیت ہو گئی اس کی. کن کو دو؟ بنو فلان کے ابکار کو دو. ابکار بکر کی جمع ہے. باکرہ لڑکی ہے، ایک سیبہ ہے، آپ جانتے ہیں. باکرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پردہ بکارت جو ہے وہ سالم سالم ہو. اور ویسے سیبہ حقیقی اس کو کہتے ہیں جو وہ پردہ ظاہر ہو چکا ہو. تو اس نے وصیت تو یہ کی کہ بنو فلان کے ابکار کو دے دو. تو ویسے عام طور پر باکرہ لوگ اس کو کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہو چکی ہو. سیبہ اس کو کہتے ہیں جس کی شادی ہو جائے. عرف میں لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، تو اب اس نے وصیت تو یہ کی کہ ابکار بنی فلان کو میرے مال سے اتنا دے دو. اب اسی بنی فلان کی ابکار میں یعنی غیر شادی شدہ بچیوں میں ایک یا دو یا کئی ایک ایسی ہیں جو بدکاری سے ان کا پردہ ضائع ہو چکا ہے. بدکاری سے تو فرماتے ہیں کہ لا تدخلوا، یہ جو بدکاری سے اس کا پردہ زائل ہو گیا ہے، باقرہ نہ رہی ہے، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے. ہاں، ایسی بچی اگر بنی فلان میں ہے کہ ان کا وہ پردہ زائل ہو ویسے چلانگ لگانے سے یا کھیل کود سے یا اس قسم کی یعنی غیر ممنوعہ حرکات سے اگر وہ زائل ہو گیا ہے تو وہ داخل ہو جائیں گی، وہ ابکار میں شامل ہے. سمجھ آئیے. لیکن اگر بدکاری سے زائل ہوا تو وہ داخل. تو اب دیکھیں، ابکار جو ہیں وہ تو حقیقی معنی وہ ہے جس کا پردہ موجود ہو. مجازی معنی وہ ہے کہ جس کا پردہ اگر نہیں بھی ہے لیکن بدکاری سے ظاہر نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی. تو اس کا ایک عام استعمال یوں سمجھیں کہ بدکاری سے زائل نہ ہو. باقرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا پردہ بکارت جو ہے وہ بدکاری سے زائل نہ ہو. سمجھ میں آ گئی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو اب وہ جو عورت ہے جس کا بدکاری سے زائل ہوا ہے، بظاہر تو وہ بھی باقرہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کی شادی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ اب اس ابکار میں داخل نہیں ہے. اس لیے کہ جب باقرہ کا حقیقی معنی لے لیا گیا اس وصیت میں تو یہ تو اس کا مجازی معنی ہے. یہ جو بدکاری سے زائل ہوا یہ تو اس کا مجازی معنی ہے. تو مجاز اور حقیقت دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس لیے بالفجور یعنی بدکاری سے جو باقرہ نہ رہی وہ اس میں داخل، اس استعمال میں وہ مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جمع بین الحقیقت والمجاز آ جائے گا. کہتے ہیں وعلی ھذا،